الصبر والصلاۃ۔ دیکھیں یہاں پر شکر ہے اور بعد میں صبر ہے، شکر اور صبر کو جمع کر دیا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے مومن کو اگر نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نقمت ملے، نعمت ملے تو شکر، اور نقمت ملے، نعمت کہتے ہیں کوئی اچھی چیز ملے اللہ دے، اور نقمت کا مطلب کوئی مصیبت ڈال دے، تو اگر نعمت دے تو شکر کرے اور مصیبت میں ڈال دے تو صبر کرے، لہذا شکر اور صبر کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ حدیث رسول میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہے، نعمت ملتی ہے تو سب جو ہے شکر کرتا ہے، اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آزمائش تو ہوتی ہے، ہم بغیر آزمائے کسی کو چھوڑتے نہیں۔ دیکھو کن کن چیزوں کے اندر آزمایا جاتا ہے وہ دیکھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے خوف سے۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا جس کو وہ سہار نہ سکے، جس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آدمی یہ نہ کہے ارے میرے اوپر اتنی مصیبت آ گئی ہے اتنی بڑی کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، نہیں نہیں نہیں، اللہ فرما رہا ہے تم کو ایسی مصیبت میں ڈالا ہی نہیں جاتا جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ جی تو بشیء من الخوف، اگر خوف ہی ڈال دے تو تم مر جاؤ گے، بشیء من الخوف، تھوڑے خوف میں ہم تم کو آزماتے۔ یہ خوف کیسا؟ دشمنوں کا خوف، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر ڈالے ہمارا دشمن، اس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو میں نے قحط، مہنگائی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، جو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، دکان جل گئی، مکان جل گیا، وَالْأَنفُسِ، مرڈر ہو گیا گھر میں، کسی نے مار دیا، کوئی مر گیا یا مار دیا گیا، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ دشمنوں کا خوف، قحط اور مہنگائی، جائیداد کا تباہ ہو جانا، جان چلی جانا، ثمرات اور کھیتی باڑی کا تباہ ہو جانا، فصلوں کا تباہ ہو جانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی کے پاس کوئی مصیبت پہنچے، مرسل ابی داؤد میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے، چراغ بجھ گیا، فاسترجع، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ان ھذا مصباح، یہ تو چراغ ہے، چراغ کے بجھنے پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو آپ نے فرمایا کل ساء المؤمن فہو مصیبۃ، ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچے یہ مصیبت ہے، چراغ کا بجھ جانا ایک تکلیف کی چیز ہے، لہذا اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹ گئی تھی جہاں پر الزام لگایا گیا تھا، وہ کہیں چلی گئی تھی جنگل میں ضرورت کے لیے، اور جب آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ صفوان ابن معطل سلمی، ان کو پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو دیکھ لے۔ اب وہ دیکھا انہوں نے آ کر کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی، انہوں کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، حضرت صفوان کے منہ سے نکلا ارے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ یہ چھوٹ گئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور محمل کے اندر بٹھایا اور نکیل پکڑ کر کے وہاں تک آگے پہنچے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پیاری صحابیہ ہیں، تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ کوئی مصیبت اگر آئے تو اگر آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میرے رب میری مصیبت میں جو پناہ دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچتی رہتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے، اللہ، شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کے اس سے اچھا کون مل سکتا ہے۔ آج نا بیویاں برابر ہیں نا شوہر برابر ہیں، دونوں عجیب و غریب ہیں، اسی وجہ سے پوری آئلی زندگی تباہ ہو کر کے رکھی ہوئی ہے، تباہ ہوئی پڑی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے اس سے اچھا شوہر کیسے مل سکتا ہے، اتنی
اتنے پیارے شوہر تھے. بیوی کہہ رہی ہے, نہیں تو بیوی کا کیا ہے. ایک بزرگ تو بہت ستاتی تھی بیوی. تو ایک دفعہ بیوی نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اڑتا جا رہا ہے, کہانی ہے یہ, گھر آئی, کہا کہ تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو. ارے بزرگ تو میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا اللہ کی بندی؟ کہا کہ ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا کہ وہ میں تھا. اچھا تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اب بیویوں کو تو نکالنا ہے, کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے. بعد میں حضرت ابو بکر کا پیغام آیا, ان کے لیے انکار کر دیا. حضرت عمر کا پیغام آیا, انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو خوش ہوئی. کہا کہ یہ مطلب ہے کیا, اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے. لہذا آپ کے نکاح میں آ گئے حضرت ام سلمہ. جی یہ حضرت ام سلمہ. اللہ اکبر. اسی طرح ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, بڑی پیاری صحابیہ. جانتے ہیں انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں, جی, اور بہت ساری حدیثوں کے راوی, حضرت انس ان کے بیٹے ہیں. جی ام سلیم کے بیٹے ہیں. ان کا پہلا نکاح ایک آدمی سے ہوا تھا, مالک ابن نضر سے ہوا تھا. مالک ابن نضر ایمان نہیں لایا, وہ کہیں بھاگ گیا, مرور گیا. اس کے بیٹے ہیں حضرت انس. انہوں نے دوسری شادی کی حضرت ابو طلحہ سے. ابو طلحہ سے حضرت ابو عمیر وغیرہ ہوئے, پیدا ہوئے. ایک بچہ پیدا ہوا, مر گیا. باہر گئے حضرت ابو طلحہ, جا رہے تھے تو بچے کو دیکھا کہ اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے. کہا کہ ذرا اس کو دوا پلا دینا, میں آتا ہوں. ادھر وہ گئے, ادھر بچے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. بچے کو ایک کمرے میں کپڑا اڑا کر کے رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ جب آئے, جانتے ان کا پیغام آیا تھا ابو طلحہ کا, تو حضرت ام سلیم انکار کر رہی تھی. بڑے خوبصورت تھے, اچھے تھے, بڑے بہادر تھے حضرت ابو طلحہ. کوئی لڑکی ان کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی. تو بہترین صحابی تھے, لیکن مشرک تھے. یہ مشرک تھے. ان کا پیغام آیا تو ام سلیم نے کہا نہیں تم مشرک ہو, مشرک سے میں شادی نہیں کر سکتی. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یہ لڑکی. اللہ, شرک کرنے والے سے شادی نہیں کروں گی کیسا بھی ہو. کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آتا ہوں. تو کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ایمان اور اسلام ہی مہر ہے میری, میں پیسہ نہیں لوں گی, مہر لوں گی ہی نہیں, اسلام ہی میری مہر ہے. اللہ, کیسے پیارے لوگ تھے. اللہ, یقین نہیں ہوتا. اور یقین اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات تھے. وہ لڑکا مرا پڑا ہے. آئے تو بالکل بناؤ سنگار کر لیا تھا انہوں نے. ہاں, لڑکا مرا پڑا ہے دوسرے کمرے میں, اور انہوں نے بناؤ سنگار کر لیا. آتے ہی ان کو کھانا پیش کیا تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے. کہا کہ اس کی سانس ٹھہر گئی ہے. سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی. اب اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا کیا ہوا. بولے اس کی سانس ٹھہر گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ سانس قابو میں آ گئی. ان کا مطلب یہ تھا کہ سانس بند ہو گئی, سانس ٹھہر گئی. اب چونکہ سجی سنوری تھیں, ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا. ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد انہوں نے پیار سے پوچھا کہ ابو طلحہ یہ بتاؤ, اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز عاریتاً دے اور مانگے تو منع کر سکتے؟ بولے نہیں, اس لیے کہ وہ ہماری چیز ہی نہیں, عاریتاً ملی تھی تو دینے والے کو دے دینا چاہیے. کہا کہ اپنے بچے کے بارے میں وہی سمجھ لو, بچہ مر چکا ہے, بچہ مر چکا ہے. کیسے لوگ تھے اللہ. یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا, ایسے لوگ تھے تب پہنچا. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ. للہ لا ملکیت کے لیے, ہم اللہ کی ملکیت ہے. کہتے ہیں یہ چیز میری ملکیت ہے, اب میں چاہے پھوڑ دوں اس کو, چاہے کسی کو دے دوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں اس لیے کہ میری ملکیت ہے. انا للہ, ہم اللہ کی ملکیت ہے. لا میں تملیک ہے, ہم اللہ کی ملکیت ہے. اور مالک اپنے ملک میں کیسا بھی تصرف کر سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک دن تو اس کی طرف جانا ہی ہے, کسی کو نہ تھوڑی رہنا ہے, سب اسی کی طرف جانے والے, سب لائن میں لگے ہوئے ہیں.
اچھا، پھر کہا کہ جو صبر کرتے ہیں، اچھا صبر کی 4 قسمیں ہیں، 4 درجے کہہ لیجیے، درجات الصبر۔ ایک تو صبر مصیبت کے وقت ہی کیا جائے، حدیث شریف ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی ہی چوٹ کے اوپر صبر کر لیا جائے، جی مصیبت آئی تو اس پر فوراً صبر کیا جائے، دیر نہ کی جائے۔ اور دوسرے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اور تیسرے واویلا نہ کیا جائے، آدمی گریبان چاک کرے، بال نوچے، ماتم کرے، نوہار شیون کرے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اور چوتھے صبر کا آخری درجہ، بہت اہم درجہ یہ ہے کہ صورت سے مصیبت کا اثر ظاہر نہ ہو، جیسے حضرت ام سلیم، بہترین مثال ہے حضرت ام سلیم۔ مصیبت آ گئی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا کہ بچہ مارا پڑا ہے، لیکن چہرے کے اوپر مصیبت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، شوہر نہیں سمجھ سکا کہ بچہ مر چکا ہے، اور کہہ کیا رہی ہیں، بچے کی سانس رک گئی، بچے کی سانس ٹھہر گئی۔ کتنی عقل مند عورتیں تھیں، اللہ اکبر، کسی کالج میں نہیں پڑھا انہوں نے، کسی اسکول میں نہیں گئی، لیکن اللہ اکبر دنیا کی ساری تعلیمات قربان کی جا سکتی ہیں ان کے اوپر، اللہ، اس لیے کہ یہ مدرسہ رسول میں انہوں نے پڑھائی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں سب پڑھے تھے، اور ایسے ویسے تھوڑی تھے، گورنر بنا دیا جائے تو گورنر ہے، قاضی بنا دیا جائے تو قاضی ہیں، سی ایم بنا دیا جائے تو سی ایم، گورنر بنا دیا جائے، کمانڈر ان چیف بنا دیا کمانڈر ان چیف ہے۔ یہ کیسا اسکول تھا یار، ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اللہ، اصل میں اسلام ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ اچھا، تو کہا گیا کہ یہ ساری مصیبتیں اگر آئیں تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو فائدہ بتایا جا رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایک فائدہ، الصلاۃ من اللہ، الصلاۃ من اللہ والمغفرہ، قال سعید بن جبیر الصلاۃ من اللہ والمغفرہ، صلوات من ربہم، یہ پہلا فائدہ ہے، صلوات من ربہم کا مطلب مغفرت، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا صبر کی وجہ سے۔ ایک ورحمہ، یہ دوسرا فائدہ، رحمہ کشف القربۃ وقضاء الحاجہ، جس مصیبت میں ہے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا، اور کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کر دے گا، ورحمہ، یہ رحمہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، الاهتداء إِلَىٰ كُلِّ خیر، ہر خیر کی طرف اللہ اس کی ہدایت دے گا، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور خاص طور سے الاهتداء إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ہدایت دے گا۔ یہ فوائد ہیں، صلوات من ربہم یعنی مغفرت، رحمہ کشف القربہ، وہ مصیبت دور کر دے گا، قضاء الحاجہ ضرورت پوری کر دے گا، اور اولئک هم المہتدون، الاہتداء الی کل خیر، ہر خیر کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔